میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ میری تقریر سے، میری لمبی چوڑی بات سے وہ فائدہ آپ کو نہیں ہوگا اگر آپ کے دل میں صرف احساس پیدا ہو جائے۔ وہ احساس جو آپ سے سب کچھ کروا سکتا ہے وہ گھنٹوں کی تقریریں نہیں کروا سکتی ہے، بلکہ دیکھ کر ناظرہ پڑھنے بھی بہت سے لوگوں کو نہیں آ رہا ہے۔ شاید ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کا احساس تک ہمارے اندر سے جا چکا ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب نہیں کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ قوم بھی اپنی کتاب کو ایسے ہی چھوڑ دی ہوتی جیسے پچھلی قوموں نے اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے گناہ کے بارے میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کو معاشرے میں شاید ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کا احساس تک ہمارے اندر سے جا چکا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جس گناہ کا احساس ہمارے اندر سے چلا جائے تو پھر اس گناہ پر اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک گناہ جو آپ کر رہے ہیں لیکن اس کا احساس ہے دل میں کہ یہ گناہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ اس پر آپ کو توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ لیکن جس گناہ کے کرتے وقت آپ اسے گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اور اس کا احساس تک آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ میں اس گناہ کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت افسوس کے ساتھ، درد کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ امت آج قرآن سے کٹ گئی ہے۔ قرآن سمجھنا بہت دور کی بات ہے، ترجمہ پڑھنا بہت دور کی بات ہے، تفسیر اس سے بھی دور کی بات ہے، بلکہ دیکھ کر ناظرہ پڑھنے بھی بہت سے لوگوں کو نہیں آ رہا ہے۔ بہت درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مسلمان قرآن سے کیسے دور رہ سکتا ہے؟ یہ اس پر پڑھنا فرض ہے، قرآن کریم سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن مسلمان اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، قرآن سیکھ نہیں رہے ہیں، اس کو پڑھ نہیں رہے ہیں، اور پھر اس پر انہیں افسوس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بہانہ کر رہے ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں۔ قرآن سیکھنے سکھانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ قرآن تو ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا، اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے تھا، ناظرہ تو ہم کو آنا ہی چاہیے۔ لیکن آج کتنے ایسے مسلمان آپ کو معاشرے میں ملیں گے جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے ہیں، تو ہم قرآن سے کٹ گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں سال میں ایک مہینہ رمضان کا دیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان تراویح میں کھڑے ہو کر کچھ سن لیتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب نہیں کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ قوم بھی اپنی کتاب کو ایسے ہی چھوڑ دی ہوتی جیسے پچھلی قوموں نے اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیے، قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ نہیں آ رہا ہے آپ اسے سیکھیے۔ آپ کے محلے میں مسجد ہے، مسجد میں ایک امام ہے، اس امام سے وقت لیجیے، اسے کہیے کہ مجھے قرآن کریم سکھاؤ، اپنا وقت دیجیے۔ یہ چیزیں آپ کو قبر میں کام آئے گی۔ اگر آپ نے قرآن نہیں سیکھا اور ایسے ہی چلے گئے تو قرآن کریم قیامت کے دن اللہ رب العزت کے بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ میری قوم نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو اسی لیے قرآن کریم سیکھیں، اسے پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ میری تقریر سے، میری لمبی چوڑی بات سے وہ فائدہ آپ کو نہیں ہوگا اگر آپ کے دل میں صرف احساس پیدا ہو جائے۔ وہ احساس جو آپ سے سب کچھ کروا سکتا ہے وہ گھنٹوں کی تقریریں نہیں کروا سکتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ احساس آپ اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ آپ اپنے دل کو جھنجھوڑیے اور اپنے دل میں جھانکیے اور کہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، روزانہ ہماری تلاوت کا کیا معمول ہے، آج ہم نے قرآن کریم کھولا بھی کہ نہیں کھولا۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتا ہے، لیکن ہمیں قرآن کریم کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ بس ہمیں قرآن اس وقت یاد آتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا کسی کی قرآن خوانی کرنی ہوتی ہے، یا کسی کے لیے پڑھ کے بخشنا ہوتا ہے، یا بس مسجد میں ہدیے کے طور پر دینا ہو، یا شادی بیاہ میں لین دین کا رواج ہے اس میں قرآن کریم دیں۔ بس ایسے موقع پر ہمیں قرآن کریم یاد آتا ہے، باقی ہم قرآن کریم کی طرف اس طرح توجہ نہیں دے رہے ہیں جو حق ہے۔
اللہ کے واسطے قرآن کریم سے جڑ جائیے، قرآن کریم کو اپنا دوست بنائیے، اپنا ساتھی بنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔